جو حصہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اس میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے مقامات بڑے ہی قابل توجہ ہیں۔ ان میں سے چند مقام آج کے درس میں عرض کیے جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آج ایک ایسا مقام تلاوت کیا گیا جس میں والدین کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا نمایاں ترین پہلو بیان کیا گیا۔ پورے قرآن مجید میں کم و بیش 5 مقام ایسے ہیں، 5 جگہوں پر پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق، اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ 5 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ ان میں سے 5 مقامات میں سے سورہ بنی اسرائیل کا مقام جو ہے اس میں تفصیلی احکام ہیں دوسرے مقامات کی نسبت، اور اس مقام پر غور کرنے اور اس کو سمجھنے اور اپنے دل میں بٹھانے اور اس کی تعلیم دینے، اس کی تبلیغ کرنے کی دور حاضر میں شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے خاندگی معاملات، خاندانی معاملات، گھریلو معاملات میں یہ رشتہ جو ہے والدین کا اولاد سے، اولاد کا والدین سے، یہ رشتہ جو ہے بہت ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مادر پدر آزادی اتنے عروج پہ پہنچ گئی کہ والدین کی قدر و منزلت، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کا حیا یہ تیزی سے نئی نسل سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اور آپ آج کے درس میں اس بات پر غور کر رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں آج ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اور اہل ایمان پر جو کتاب، ہدایت کی کتاب عطا کی گئی قرآن مجید، اس میں ہمارے لیے ماں باپ کے حوالے سے کیا تعلیم دی گئی ہے، ماں باپ کے حوالے سے کیا ہدایات دے گی، اور ایک چیز یہ دیکھی جائے گی کہ قرآن مجید میں تعلیم کیا ہے ماں باپ کے بارے میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو تعلیم اور تربیت فرمائی اس میں والدین کے حوالے سے حضور نے کیا تربیت فرمائی، کیا تعلیم۔ یہ 2 پہلو آج کے درس میں عرض کیے جا رہے ہیں، تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ڈائریکٹ اور براہ راست قرآن مجید کی آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو آیات تلاوت کی گئی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلے حصے میں فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ دیا ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ،
کہ جب بھی تو عبادت کرے تو اسی اپنے رب کریم کی عبادت ہے۔ لا تعبدو، کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، اس لیے کہ بھری کائنات میں عبادت اور سجدے کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس لیے دین اسلام کا یہ نقطہ کمال ہے، کوئی مسلمان، کوئی مومن اللہ کریم کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ ہر مسلمان کا، ہر صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ اس رب کریم کے سوا ہر کسی کو سجدہ حرام ہے، اور اللہ کریم کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے آیت کریمہ کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ کریم کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اجازت ہوتی، یہ سیاستہ میں صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ اللہ کریم کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کریں۔ اس حدیث میں ایک تو بیوی کی نظر میں خاوند شوہر کا مقام کیا ہے دین میں، وہ اجاگر کیا گیا کہ اتنی عزت ہے شوہر کی، اور عورت کو اتنا احترام کرنا چاہیے، اور یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو ہر بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر، اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی بیوی کی نظر میں شوہر کا مقام جو ہے وہ اسلام نے متعین کر دیا، لیکن اب چونکہ اللہ کریم کے سوا ہر کسی کے لیے سجدہ حرام ہے، عبادت حرام ہے، لہذا تعظیم، ادب و احترام شوہر کا جو کیا جائے گا اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو اگلا حکم ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ، ان سے اچھا معاملہ رکھو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اولاد کا والدین سے تعلق، اور ایک والدین کا اولاد سے تعلق۔ یہاں اولاد کو تعلیم دی جا رہی ہے، بیٹے اور بیٹی سے کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ یہاں تک والدین کا اولاد سے معاملہ ہے تو اس حوالے سے قرآن مجید کے دو تین مقام بڑے ہی قابل توجہ ہیں۔ یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں محبت کی تنابیں کھینچنے کا حکم ہے، اور یہاں محبت کرنے اور ادب کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے وہ فطری ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر ایک مقام پر یہ جو والدین سے اولاد کا تعلق، اس کی تنابیں کھینچنے کا حکم ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہاں
تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کا حکم ہے کہ دیکھنا اولاد کی محبت، ان کی شفقت، ان کا پیار اتنا غالب نہ آ جائے کہ حلال و حرام کی تم تمیز بھی ختم کر بیٹھو اور اپنی عاقبت برباد کر بیٹھو۔ لیکن اس کے برعکس ان آیات کے اندر والدین کی تعظیم، ان سے حسن سلوک، ان کے ادب و احترام پر زور دیا گیا اور بڑے زوردار لفظ آئے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، صرف حسن سلوک کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ آگے اس کی قدر تفصیل بیان کی گئی۔ اور یہ تعلیم بڑی پیاری ہے اور اس میں بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے اور بڑی محبت اور بڑے پیار سے اس قرآن کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک، تمہارے پاس وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تفصیل کے ساتھ وضاحت آ گئی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے۔ فلا تقل لہما اف، کہ اگر بوڑھے ہو جائیں تمہاری زندگی میں تو ان کے سامنے اف نہ کرو۔ لا تقل لہما اف، یہ لفظ اف قرآن میں استعمال کیا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ ولا تنہرہما، اور ماں باپ کو جھڑکو مت۔ اس میں ایک نقطہ ہے کہ یقیناً یہ اللہ کی تعلیم ہے اور اللہ کی ہدایات ہیں، قرآن مجید کا پیغام ہے کہ ماں باپ کو جھڑکنے کے انداز میں گفتگو اور بات چیت نہ کرو۔ رب کریم جانتا تھا، رب کے علم میں تھا کہ کچھ ایسی اولاد ہوگی جو ماں باپ سے بات کریں گے تو اس طرح بات کریں گے جیسے ملازم کو ڈانٹا جاتا ہے یا جس طرح کسی کو جھڑکا جاتا ہے۔ اس لیے واضح لفظ آگے قرآن مجید کے لا تنہرہما، کہ ماں باپ کو جھڑکو مت، جھڑکنے کے انداز میں ان سے بات مت کرو۔ اور پھر فرمایا بات کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایک تو ایک پہلو ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ سے نرم لہجے میں بات کرو۔ دیکھیے کتنی باریکی کی تعلیم ہے کہ گفتگو کرنے کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ لہما تثنیہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، ادب و احترام سے بات کرو، تعظیم سے بات کرو۔ اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی یہ دونوں کندھے جو ہیں انہیں کہا گیا کہ عاجزی کے دونوں پر جھکا کر بات کرو۔ ایک ہے ماں باپ سے اکڑ کر بات کرنا، سینہ تان کے بات کرنا، یہاں واضح لفظ ہے وَاخْفِض اور جھکاؤ۔ وَاخْفِض کا معنی ہے اور جھکاؤ، جناح الذل، یہ دونوں کندھے عاجزی کے ساتھ انہیں جھکاؤ۔ سینہ تان کر ماں باپ سے بات کرنا بے ادبی تصور ہوگا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے بازوؤں کو جھکا کر ادب و احترام سے بات کرو۔ پھر ایک تعلیم آ گئی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ سے نرم لہجے میں بات کرو۔ اور اس پوری تعلیم کے اندر ماں باپ کے بڑھاپے کا خیال کرنا، کیونکہ جوانی میں اور ماں باپ کی صحت یابی میں اگر کوئی ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کا اجر ضرور ملے گا، اس کی برکتیں ملے گی۔ لیکن اولاد، بیٹی اور بیٹا کی اصل آزمائش اس وقت شروع ہوتی ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں۔ بیماری کی وجہ سے ماں باپ کی صلاحیتیں وہ نہیں رہتی
ان کی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، مزاج میں ترشی اور سختی آ جاتی ہے۔ اس وقت پھر اولاد کا امتحان ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں کون ہے جو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کر رہا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اب یہ تعلیم قرآن مجید کی آ گئی، اس میں دیکھیے دونوں کا اکٹھا ذکر آیا، ماں کا اور باپ کا ذکر آیا۔ اور ماں باپ کا مقام کیا ہے، اسے ایک حدیث شریف کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ یہ تو ادب کی تلقین اور تعلیم دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راغم انف راغم انف راغم انف، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور جو صحیح مسلم میں بھی ہو۔ امام مسلم اسے اپنی صحیح میں لائے ہیں، امام بخاری بھی اس حدیث کو اپنی صحیح میں لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا راغم انف راغم انف راغم انف۔ اب یہ 3 مرتبہ جو فرمایا، اس کی جملہ خبریہ بھی ہے اور جملہ انشائیہ بھی ہے۔ اگر جملہ خبریہ ہو تو پھر اس کا معنی ہے وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ اور اگر جملہ انشائیہ ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ ذلیل و رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی عزت خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ جب حضور نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ کس کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل و رسوا ہو گیا یا ذلیل و رسوا ہو؟ 3 مرتبہ آپ نے کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ فرمایا سنو، من ادرک ابویہ عند الکبر ولم يدخل الجنہ، جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت ہی نہیں کی، ان کا احترام ہی نہیں کیا، ان کے بڑھاپے کی پرواہ نہیں کی، ان کی عزت و احترام نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی، خیال نہیں رکھا، تو وہ تو ذلیل ہو گیا، وہ تو رسوا ہو گیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ تو گویا ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو بندے کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ان کی تعظیم، ان کے بڑھاپے کا سفید بالوں کا خیال، ان کی جسمانی کمزوری اور جسمانی صلاحیتوں اور توانائیوں کے کمزور ہونے پر ان کے چڑچڑا پن کو برداشت کرنا، ماں باپ کی تلخی، ترشی اور سختی کو برداشت کرنا اور احترام کو برقرار رکھنا، یہ ایسا عمل ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزی ولد والدا، کوئی بیٹی کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ حدیث شریف ہے، لا یجزی ولد والدا، کوئی بیٹی کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، الا ان یجدہ مملوکا، ہاں ایک صورت ہے کہ ماں باپ غلام ہیں، انہیں خرید کر اگر کوئی آزاد کر دے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، لیکن اب پوری دنیا میں مملوک ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب تصور غلامی کا ختم ہو گیا، لہٰذا اب کوئی صورت نہیں، جتنی مرضی کوئی آدمی خدمت کر لے، جتنی مرضی ادب و احترام کر لے، تو ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دین اسلام کی تعلیم کا یہ نقطہ کمال ہے جو آج کی تراویح میں سورہ بنی اسرائیل کا مقام پڑھا گیا، اس میں ماں باپ کی عزت، احترام اور ادب کا ذکر کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے،
یہ استعارہ اسے کہتے ہیں، تشبیہ و استعارے میں بات کی کہ والدین کی خدمت، ادب و احترام یہ جنت میں جانے کا آسان طریقہ، آسان ذریعہ اور راستہ ہے۔ اور پھر دونوں میں سے، ماں باپ دونوں میں سے اللہ کریم نے خدمت کے لحاظ سے اور خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق جو ہے وہ باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ خدمت ماں کی زیادہ کی جائے گی اور اطاعت جو ہے وہ باپ کی زیادہ کی جائے گی۔ اس لیے کہ خدمت ماں کی جو ہے اسے زیادہ کیوں رکھا گیا باپ کی نسبت؟ جب خدمت کرنے کا معاملہ آئے گا، یہ نہیں ہے کہ باپ کی خدمت نہیں کی جائے گی، باپ کی خدمت ہوگی، لیکن ماں کی خدمت کا درجہ اور حق جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کی تفصیل ایک حدیث میں ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، حضور ہمارے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ تو جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ قیل ثم من، کہا حضور پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا گیا، قیل ثم من، حضور پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پھر یہی سوال کیا گیا، قیل ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ اس حدیث میں سوال ایک ہے، 3 مرتبہ حضور ایک ہی جواب دیتے ہیں، اموں کا، تیری ماں، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار۔ چوتھی مرتبہ پھر یہ سوال کیا گیا تو حضور فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی، اور اس حدیث کی شرح میں محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ 3 حصے خدمت ماں کا حق ہے، ایک حصہ خدمت باپ کا حق ہے۔ یہاں ایک ذہن کے اندر اشکال پیدا ہو یا سوال پیدا ہو جائے کہ ماں کی خدمت باپ سے زیادہ کیوں رکھی گئی؟ یقیناً کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی بنیادی وجہ ہے، کوئی سبب ہے کہ باپ سے ماں کی خدمت زیادہ رکھی گئی۔ اب وجہ جو ہے وہ رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ ماں کی خدمت کا حق زیادہ کیوں رکھا گیا، لیکن آیت کریمہ کی ابتدا میں دونوں کا پھر اکٹھا ذکر کیا کہ کسی کے دل میں غلط فہمی نہ ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ ماں باپ کا بڑا مقام ہے، اس لیے ابتدا میں ماں باپ کا اکٹھا ذکر کر کے پھر اس کے بعد ماں کی خدمت زیادہ ہونے کی وجہ بیان کی۔ سنیے آیت کریمہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے تاکید کی ہے ماں باپ کے بارے میں کہ ان سے اچھا سلوک کرو، اور پھر ارشاد فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، ماں باپ کا اکٹھا ذکر کر کے پھر ماں کی خدمت کا حق زیادہ کیوں ہے، اس آیت کریمہ میں وہ نقطہ بیان کیا گیا۔ حملت ہو، بیٹے بیٹی کو اٹھائے رکھا، ماں نے اٹھائے رکھا، حملت ہو امہ، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا، وہنن علی وہن، دکھوں پہ دکھ اٹھا کر، مصیبتوں پہ مصیبتیں اٹھا کر، پریشانیوں پہ پریشانیاں اٹھا کر، دکھوں پہ دکھ اٹھا کر ماں نے اولاد کو پیٹ میں 9 مہینے کم و بیش اٹھائے رکھا، ان کا بوجھ برداشت کیا۔ بصورت حمل، ماں کی شکم میں جو بیٹی بیٹا وقت گزارتا ہے، قرآن نے اسے 2 لفظوں سے بیان کیا، حملت ہو، اٹھائے رکھا ماں نے، ایسے نہیں اٹھایا، وہنن علی وہن۔ اس پورے دورانیے میں، پورے حمل کے دورانیے میں ماں تکلیفوں پہ تکلیفیں سہتی رہی، دکھوں پہ دکھ سہتی رہی،
اذیت اور درد برداشت کرتی رہی، وہنن علی وہن۔ اور جب بچہ پیدا ہو گیا، دیکھیے ماں کی خدمت کیوں زیادہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر ماں نے 2 سال بچے کو دودھ پلایا، پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا بیٹی، ماں کی چھاتی میں غذا کا رب نے انتظام کر دیا، اور مدت بیان کر دی گئی اس آیت میں 2 سال تک پھر ماں جو ہے وہ بچے کو، بیٹی بیٹے کو دودھ پلاتی۔ وہ بوجھ جو حمل کی صورت میں ماں نے اٹھایا ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال یہ ماں کرتی ہے خدمت، یہ بوجھ ماں کے ذمے ہے، یہ اذیت ماں جھیلتی ہے۔ بچے کی صفائی ستھرائی، پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، تو صفائی باپ نہیں کرتا، سنبھالتا باپ نہیں ہے، ماں سنبھالتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ماں کا حق الخدمت جو ہے ان بنیادوں پر باپ کی نسبت زیادہ رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، لیکن جو مقام میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اسی ایک آیت میں، سورہ لقمان میں بھی اور سورہ تغابن میں بھی والدین کے حوالے سے تفصیلی احکام آئے، لیکن یہ مقام میں خاص طور پہ جب بھی بیان کرتا ہوں تو مجھے اس چیز میں بڑا لطف آتا ہے کہ درمیان میں ماں کی خدمت کا حق زیادہ ہونے کی وجہ بیان کی، اور آیت کے شروع میں بھی ماں باپ کا اکٹھا ذکر کیا، اور جب آیت ختم ہوئی تو پھر ماں باپ کی خدمت کا اکٹھا ذکر کیا، تاکہ کوئی بیٹا بیٹی غلط فہمی کا شکار ہو کر کہیں ماں کی خدمت میں تو کمی نہیں کر رہا لیکن باپ کی پرواہ نہیں کر رہا، باپ کی خدمت نہیں کر رہا، اس کا ادب طرح۔ اس لیے آیت کی ابتدا میں بھی ماں باپ کا اکٹھا ذکر ہے، اور آیت ختم ہو رہی ہے تو پھر بھی ماں باپ کا اکٹھا ذکر ہے۔ لیکن یہ لفظ بڑے پیارے ہیں، اور ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کو بڑے پیار سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت کے بعد کس کا ذکر آیا؟ ہر بندے کے ماں باپ کا ذکر کیا گیا۔ یہاں اللہ کریم نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، تو اپنے شکر کے بعد پھر فوراً حکم دیا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اور حقوق العباد میں سے، یعنی بندوں کے بندوں پر جو حقوق ہے ان کی لسٹ جب بنائی جائے گی تو پہلا نمبر جو آئے گا وہ حق الوالدین، وہ حق الوالدین کا حق ہوگا۔ اور والدین کی بے ادبی 2 پہلو ہیں، ایک ماں باپ کا ادب اور احترام، ایک ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو اذیت دینا، ماں باپ کو دکھ دینا، انہیں تنگ کرنا، گلی محلے سے ان کو غلام دلوانا، اور ماں باپ کی عزت کا لحاظ و خیال نہ رکھنا، یہ دین اسلام میں اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جنازہ حضور نے پڑھایا۔ یہ وہ ہیں جن کی والدہ ناراض تھی اور آخری وقت بڑا مشکل ہو گیا، جان نہیں نکل رہی تھی، تو بی بی دوڑ کر آئیں حضور کے پاس کہ آپ کا غلام علقمہ جو ہے وہ مشکل میں ہے اور اس کی روح نہیں نکل رہی، سینے پہ آ کے دم رک گیا ہے، روح یہاں رک گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ ہاں حضور زندہ ہے۔ فرمایا کہیں ماں ناراض تو نہیں؟ حضور ناراض ہے۔ فرمایا بس یہی وجہ ہے، ماں باپ کی ناراضگی کتنا کہاں تک پہنچاتی ہے۔ فرمایا ماں ناراض ہے اس لیے جان کنی میں اس کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے۔ جان کنی یعنی جان آسانی سے تب نکلے گی جب ماں راضی ہو گئی۔ حضور نے ان کی والدہ کو بلوایا اور فرمایا تیرا بیٹا مشکل میں ہے، اسے معاف کر دے، جو غلطی ہو گئی اسے معاف کرو تاکہ اس کا آخری وقت ہے، اس کی جان تو نکلے آسانی سے۔ تو ماں نے کہا کہ حضور میں تو ہرگز معاف نہیں کروں گی،
میں تو معاف نہیں کروں۔ اب حضور نے فرمایا کہ اگر یہ معاف نہیں کرتی نا تو صحابہ سے فرمایا لکڑیوں کا ایک گٹھا لاؤ، اس میں آگ جلاؤ، اور جب لکڑیاں اپنے جوبن پہ آگ ہو تو علقمہ کو اٹھا کر اس میں پھینک دو۔ یہ حضور نے تربیت کے لیے یہ لفظ فرمائے، ماں کی مامتا پر چوٹ لگانا مقصود تھا۔ فرمایا بہتر یہ ہے کہ آخرت کی آگ میں جلنے سے بہتر یہ دنیا کی آگ میں جل جائے، اسے لکڑیوں کا گٹھا آگ لگا کے جلاؤ۔ ماں کی مامتا پہ جا کے چوٹ لگی نا، وہی ماں جو ایک لمحہ پہلے کہہ رہی ہے کہ ہرگز نہیں معاف کروں گی، فوراً کہتی ہے یا رسول اللہ بیٹا میرا ہے، میں اس کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، خدا کے لیے میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلائیں۔ حضور نے فرمایا پھر سوچ دنیا کی آگ میں جلنا تجھے برداشت نہیں بیٹے کا، کیا یہ برداشت کرے گی کہ تیرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ اس نے کہا حضور میں اب مسئلہ سمجھ گئی، میری سمجھ میں بات آ گئی، میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے بیٹے کو معاف کیا۔ جیسے ہی معاف کیا تو علقمہ کی بیوی جو ہے وہ دوڑی، وہاں سے دوڑی، اور جب گھر میں گئی تو دیکھا علقمہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور جان ایسے نکل گئی جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، آسانی سے جان نکل گئی۔ اب ان کا جب جنازہ ہوا تو جنازہ خود نبی کریم علیہ السلام نے پڑھایا، جنازہ پڑھا کے حضور حاضرین کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا سن لو، جو موجود ہو پلے باندھ لو یہ بات، اور جو موجود نہیں ہے ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ فرمایا جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہوگا، ماں باپ کو ستانے والا، تنگ کرنے والا ہوگا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ ماں باپ کی رضا میں فرمایا اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ تو والدین کا یہ مقام ہے جو آج سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا گیا۔ اور پھر ایک ماں باپ کی خدمت کا میں نے وہ تفصیل سے آیت سمجھا دی۔ آخری جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں معاملہ پیش آتا ہے، وہ ماں باپ کی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اولاد جتنی مرضی خدمت کرے تو ماں باپ راضی نہیں ہوتے، کہتے میری اولاد تو مجھے پوچھتی نہیں، رشتہ دار آ جائیں گے تو ان کے سامنے ماں کہے گی باپ کہے گا نہ دھی پوچھتی ہے نہ پتر پوچھتا ہے، میں نے تو نہ کبھی روٹی بھی نہیں پوچھی۔ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ان کے مزاج میں اتنی ترشی اور تلخی آ گئی ہے کہ وہ ترشی میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اللہ کریم نے فرمایا اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے، اس کو میں نے درس میں سب سے آخر میں اس لیے لیا ہے کہ اولاد پریشان ہو جاتی۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم دسو کی کریے، اسی تو کوئی کمی نہیں چھڑ دے، دوائی بھی لیا کے دئی دی، روٹی پانی بھی ٹائم نہ دئی دے، تے جدوں پرونے ہوندے تے ماں بھی آندی میرا پتر مینوں پوچھدا نہیں، میریاں نوہاں میرے نیڑے نہیں ہوندیاں، ہن دسو کریے تے کی کریے، بڑی ساڈی بدنامی ہوندی برادری رشتہ داری۔ میں نے کہا کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر تم خدمت میں کمی نہیں کر رہے تو پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ تمہارا رب تو جانتا ہے۔ تم خدمت کرتے رہو، تم خدمت، وہ نہیں راضی ہوتے تو بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ تو اللہ کریم فرمائے حساب ماں باپ نے نہیں لینا، حساب میں نے لینا، حساب رشتہ داروں نے نہیں لینا، حساب تو میں نے لینا ہے۔ تم خدمت اگر کر رہے ہو تو بے فکر رہو، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار تو جانتا ہے۔ اب آگے کیا فرمائے ان تکونوا صالحین، ان تکونوا صالحین، اگر تم صحیح ہو تو پھر فکر نہ کرو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ ذات بخشنے والی ہے، میں تمہارے دلوں کے احوال جانتا ہوں، لہذا تم خدمت کرتے رہو،
کوئی بات کر بھی لیں تو برداشت کر لیا کیونکہ حساب میں نے لینا۔ پھر اللہ کریم نے ایک دعا تعلیم دی، چونکہ حدیث پہلے میں سنا چکا ہوں کہ کوئی بیٹی بیٹا ماں کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکے، جتنی مرضی خدمت کرو حق ادا نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا کریں؟ ہمیں تو حکم ہے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کی نے فرمایا بس تم ایک کام کیا کرو، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ نے جس طرح بچپن میں مجھے پالا، میری پرورش کی، باری تعالیٰ میرے ماں باپ پر اسی طرح اپنی رحمت نازل فرما۔ اچھا یہاں اس آیت میں ایک لفظ بڑا پیارا ہے، رب ارحمہما، یا اللہ میری ماں پر میرے باپ پر رحمت فرما، کما ربیانی، جیسا انہوں نے میری پرورش کی، صغیرہ، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، پیشاب کرتا تھا، پخانہ کرتا تھا، ماں سنبھالتی تھی، آٹا بھی گوندھ رہی ہوتی تھی تو اٹھ کے آ جاتی تھی۔ یا اللہ جس طرح اس چھوٹا سا میں تھا بچہ، اس زمانے میں میری ماں نے جس طرح مجھے سنبھالا، میرے باپ نے جس طرح میری پرورش کی، باری تعالیٰ میں جتنی بھی خدمت کر لوں حق تو ادا ہوگا ہی نہیں، بس تیری بارگاہ میں عرض و التجا ہے، میرے ماں پر بھی رحمت فرما، میرے باپ پر بھی رحمت فرما، بچپن میں انہوں نے جسے مجھے پالا، پرورش کی، سہارا دیا، تو آخرت میں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام، ورنہ قرآن مجید کی آج کی منزل میں بہت سے مقام ایسے گزرے ہیں۔ دو مقام میں عرض کرتا ہوں، ایک تو زنا کے بارے میں، گناہ کبیرہ جو ہے زنا، اس کے لیے لفظ ہے لا تقربوا الزنا، یہ اتنا غلط اللہ کے نزدیک برائی اور بدی میں سے، کبائر میں سے ہے زنا کا ارتکاب، اس لیے فرمایا کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ، قریب تک نہ جاؤ۔ دوسرا یتیم کا مال کھانا، یہ جائیداد کی جب تقسیم ہوتی ہے نا، تو بچہ اگر یتیم ہوتا ہے تو ادھر ادھر کے رشتہ دار کوشش کرتے ہیں ان کی جائیداد ہتھیا لے، اس میں سے کچھ نہ کچھ ادھر کے بہانے لگا کے ادھر کے، اس لیے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں یتاما کے مال کے بارے میں آیا۔ یہاں آج کی منزل میں ایک مقام بطور خاص آیا کہ جو یتیم کا مال ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ مال تو اس کا ہے، تو اس کا مال، یتیم کا مال کھا رہے ہو تم، تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا کیا سزا ملے گی۔ اس لیے یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایک تکبر اور غرور جو ہے یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے، اس کے متعلق بھی آج ایک آیت کریمہ گزری کہ زمین پہ چلنا چاہیے تو عاجزی سے، زمین پر اکڑ اکڑ کے چلنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ آج کی منزل میں گزرا، جب کوئی زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے لا تمشی فی الارض مرحا، وہ اکڑ کے چلنے والے خدا کی زمین پہ اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر اکڑ کر چلے گا تو خدا کی زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا، اور اکڑ کے چلے گا تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکے گا، تو تیری اکڑ کس لیے ہے؟ اس لیے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال۔ اب یہ ایک فضول خرچی کے بارے میں آیت کریمہ آج کی منزل میں گزری، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، جہاں 100 روپے میں کام ہوتا ہو وہاں 200 نہیں خرچنا چاہیے۔ اس لیے خاص طور پر آیت کریمہ نازل ہوئی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ آدمی ہے، دیکھیں نا، ضرورت ہے ماں پہ خرچ کرنا، ضرورت ہے باپ پہ خرچ کرنا، تو ماں باپ پہ تو اولاد خرچ نہ کرے، یاروں بیلیوں پہ لٹائے، تو یہ فضول خرچی نہیں ہے جی؟ اللہ تو اللہ میں کمائی کو برباد کرے، نہ اولاد کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ ماں باپ کی فکر، یہ ہے فضول خرچی کا وہ پہلو، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو، اور جہاں ضرورت ہی نہیں وہاں آپ خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے دین اسلام تو ایسی بہار ہے کہ ایک ایک قرآن کا لفظ ایسا ہے، ایک ایک حرف ایسا ہے
کہ اس کو غور سے سنا جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے اور پھر سمجھ کر اس پہ عمل کیا جائے۔ لیکن ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہوتا ہے، جو کچھ بیان کیا اللہ کریم اس پر ہی عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی زندگیاں قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک